ظلم یہ ہے امام احمد رضا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کافر کہہ دیا، کافر کہہ دیا۔ ارے جو ابو جہل تھا تو اس کو کافر نہ کہتا تو کیا امام کہتے؟ جو یہ بات کہے، یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ ایمان و کفر کی بات ہے۔ میں آپ سے زیادہ سنجیدہ طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ایمان اور کفر کی بات ہے، اس میں مزاج اس اعتبار سے ہونا چاہیے۔ یہ اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ کہا جاتا ہے امام احمد رضا نے جناب مشین چلائی ہے کفر کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا ہے، اور کیا کیا؟ جو یہ بات کہے کہ رسول اللہ کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق اگر کیا جانا بقول زید یہ بات صحیح ہے تو یہ دو حال سے خالف نہیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ جناب دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب ثابت کیا جاتا ہے، ایک کوئی کہہ رہا ہے جو تھانوی نے لکھا کہ رسول اللہ کے لیے جو علم غیب جو ثابت کیا جا رہا ہے، اگر اس سے کل سب کا علم مانا جائے یا تھوڑا، اگر سب کا مانا جائے تو یہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں رہا، تھوڑا تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، مجنون، بہائم سب کو حاصل ہے۔ تو یہ قرآن کا ترجمہ ہے یا کفر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا، اور کیا کیا؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا کہ رسول اللہ کے علم کے بارے میں کہ جیسا علم حضور کا ہے ایسا علم تو معاذ اللہ زید، عمر، بکر، مجنون، بہائم، پاگل، دیوانے، ایرے غیرے، زید، عمر، بکر، ایکس وائی زیڈ جس کو آپ کہتے ہیں، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں ایکس وائی زیڈ، جس کو ایرے غیرے نتو خیرے جو کہا جاتا ہے محاورے میں، اس طرح عربی میں کہا جاتا ہے زید، عمر، بکر کا جیسا علم حضور کا ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ معاذ اللہ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، جانوروں اور باہم، پاگلوں سب کو حاصل ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ میں کہتا ہوں اس میں کفر نہیں ہے۔ تو امام احمد رضا نے یہ حکم واضح کیا۔ امام احمد رضا نے کسی کو کافر بنایا نہیں، وہ کافر خود بنائے، آپ نے حکم واضح کیا۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ پوری دیوبندیت، ابھی ان کے بڑے بڑے چیمپئن سن رہے ہوں گے، اور یہ بات سن لیجئے کہ اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں میری نظر میں الیاس گنبد کے سارے دلائل ہیں، حسام الحرمین کے خلاف جو یہ لکھتے ہیں وہ ساری عبارتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور خالد مانچسٹروی نے مطالعہ بریلیت کے اندر جو حسام الحرمین کے خلاف لکھنے کی کوشش کی، تو ہمارا مشورہ ہے دیوبندیوں کو کہ جتنا زور آپ تھانوی کو مسلمان بنانے کے لیے بنا رہے ہیں اتنا زور نہیں، اس میں سے آدھا حصہ خود کو بچانے کے لیے بنائیں آپ، اس لیے کہ جو بات اس نے لکھ دی ہے وہ تو اسلام نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے دفاع میں تم کافر ہو جاؤ گے۔ کہ ایک بندہ حضور کے بعد نبی کو جائز مان رہا ہے، حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے رہا ہے، اور دوسری عبارت آپ دیکھیے، تیسری عبارت کہ اس کا خلاصہ یہ ہے، عبارت کا یہی نکلتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے لیے قرآن میں کئی آیتیں ان کے علم پر موجود ہے، رسول اللہ کے علم کے لیے کوئی نص نہیں ہے۔ تو یہ کفر نہیں تو اور کیا کہ شیطان کے علم کے لیے نص ہے؟ اور آگے چل کے پھر یہ کہنا کہ ایک صالح شخص نے، یہ سالہ نہیں ہے لیکن صالح کا ترجمہ سالہ کرنا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہاں پر، کہ ایک صالح شخص نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ دیوبند تشریف لائے ہیں اور اردو میں بات کر رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ زبان، آپ تو عربی ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھی نہیں کہا، آپ تو عربی ہیں، آپ کو یہ زبان کہاں سے آ گئی؟ آ گئی یعنی پہلے نہیں آتی تھی، اب کہاں سے آ گئی؟ تو کہا کہ نبی پاک نے کہا کہ جب سے ہمارا تعلق مدرسہ علماء دیوبند سے ہوا ہمیں اردو آ گئی۔ اگر یہ ہے تو پھر وہ گورے نے جو گورے نے جناب نقشے بنائے ہیں سارے اور کارٹونز بنائے ہیں، پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ ولایتی کافر ہے، یہ دیسی کافر ہے، فرق کیا ہے؟ دونوں جگہ ناموس رسالت کا دفاع کرنا۔ تو امام احمد رضا نے، توجہ سے سنیے، امام احمد رضا نے کسی کافر نہیں بنایا، امام احمد رضا نے مل کر کہیے کسی کو کافر، جو کافر بن چکا تھا اس کے حکم کو واضح کیا ہے، جو آپ کی ذمہ داری تھی۔ چور پکڑا گیا تو پھر اس کی ایف آئی آر کاٹی گئی، چور پکڑا گیا، گواہوں کی موجودگی میں پتہ چل گیا کہ یہ چور تھا، اس کی ایف آئی آر کٹ گئی، گواہوں کو سننے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹنے کے لیے جب سب بات ثابت ہو گئی یہی چور تھا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ جج نے دستخط کر دیے تو جج نے ظلم نہیں کیا، ظلم اس نے اپنے آپ پر کیا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جج نے اس حکم کو واضح کیا، تو کافر یہ خود بنے ہیں، امام احمد رضا نے حکم کو واضح کیا۔